اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے۔ اب اہل مکہ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، کھل کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول کو، نہ قرآن کو، نہ وحی کو، نہ وحدانیت کو، ہم شرک پر قائم رہیں گے۔ تو یہ کافر جو لوگ ہیں، ایک تو ان کا پر فرد جرم یہی ہے کہ انہوں نے کفر کیا اپنے ایمان اور عمل اور عقیدے میں۔ پھر وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری ان کی بات یہ ہے جو خرابی ہے کہ نہ یہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اور روکنے کے ان کے ڈھنگ ہیں، روکنے کے ڈھنگ یہ ہیں کہ کبھی مسلمان کو تھریٹ کریں گے، کبھی ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے، اور کبھی ان کو مجبور کریں گے کہ تم رسول اللہ کو، اسلام کو گالی دو، اور کبھی ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، اور کبھی مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی باتیں کریں گے۔ یہ سب ان کے طریقے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں تھے۔ اور کفر جو ہے نا، جب اللہ کی راہ سے روکتا ہے نا، تو وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں، نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے کہ ایسی حرکتیں کرو کہ لوگ جو ہے نا دین کا مذاق اڑائیں، دین کو اہمیت ہی نہ دیں، ان کے اندر سے دینی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے۔ یہ آگ خود لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں۔ مسلمان کا جب رد عمل ایسے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہیں۔ یہ تو حالت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بڑے حربے ہیں۔ میڈیا دیکھ لیں، میڈیا کیا کچھ کر رہا ہے، کس طرح دین کا مذاق اڑاتا ہے، کس طرح وہ لوگوں کو روک رہا ہے دین سے، اور کس طرح ان کو دین کا نام لیے بغیر الٹے سیدھے کام سکھا رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی راہ سے روکنے کے حربے ہیں۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام کا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے کیونکہ مکہ میں مسلمان تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بنایا ہوا گھر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ان طہر بیتی للطائفین، میرے اس گھر کو پاک صاف کرنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مگر وہاں مکی لوگوں نے 360 بت نصب کر رکھے تھے، اور وہ بھی مطاف میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد۔ اب اس مسجد کو بھی، جو مسجد حرام تھی، اس کو بھی انہوں نے ناپاک کر دیا تھا، اس غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر اس مسجد حرام میں اگر کوئی مسلمان اللہ کا بندہ آتا نماز پڑھتا تو یہ پابندی لگاتے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا، حالانکہ آپ وہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا ہے، آپ کی اس ادا کو دنیا دیکھتی ہے، بڑا پسند کرتی ہے، وہ کہتی ہے عبادت تو ایسے کرنی چاہیے، اور لوگ قریب ہی آتے، مگر ان کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو بھی جو مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھنا چاہتے تھے ان کو بھی روکتے تھے۔ وہ سب واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے روکا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، الذی، وہ مسجد جس کو جعلناہ، بنایا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، کہ لوگ آئیں یہاں، وہ آ کے عبادت کریں، اس کے دروازے بند نہ کیے جائیں۔ سواء العاکف فیہ والباد، یکساں یعنی برابر ہے رہنے والا اس میں اور باہر سے آنے والا، باہر سے آنے والا اور رہنے والا، اسی مکہ کا رہنے والا، یہ سب کیا ہیں؟ ان سب کے حق بنتے ہیں کہ وہ اس مسجد میں آئیں اور آ کے عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ کیا ہے کہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں؟
کہ تولیت ایسی لے لی کہ جناب بس اس میں ہمارا اختیار چلے گا، ہم جس کو اجازت دیں گے وہ مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا، اور جس کو اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں آ سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ مسجد، صرف مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، مسجد حرام کی، مکہ کی میں بات نہیں کر رہا۔ مکہ الگ چیز ہے، مکہ کے اندر جو مسجد حرام کی حدود ہیں وہ الگ ہے۔ تو مسجد حرام میں کس کو آنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں جعلناہ للناس، ہم نے بنایا ہے اس گھر کو للناس، لوگوں کے لیے، یہ لوگ آئیں یہاں آ کے اللہ کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کوئی اور کام نہ کریں۔ تو جو اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے یہاں آتا ہے، ان کے لیے چاہے وہ اندر کا ہو یا باہر کا ہو، سب کے حقوق ہیں۔ لیکن جو عبادت کے لیے نہیں آتا بلکہ الحاد کے لیے آتا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو چاہتا ہے اس میں، یعنی اس مسجد میں کجروی کو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں آؤں، ٹیڑے کام کروں، الٹے کام کروں، اللہ کی عبادت نہ ہو بلکہ یہاں پر احتجاج کروں، جلوس نکالوں اور نعرے لگاؤں اور لوگوں کی عبادت میں خلل پیدا کر دوں، فساد پیدا کروں یہاں، یہ الحاد کے سارے معنی ہیں۔ تو وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور وہ بھی ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ یعنی مسجد حرام نے کیا زیادتی کی ہے، اس میں کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ یعنی صرف 4 دیواریں ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے، کیوب سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے، نہ دیوار پہ کسی کا جھگڑا ہے، نہ دروازے پہ کسی کا جھگڑا ہے، نہ اس کے غلاف پر کسی کا جھگڑا ہے، تو پھر کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ایسے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کیا چاہتا ہے وہاں؟ کالی جھنڈیاں لگانا چاہتا ہے، رنگ برنگی جھنڈیاں لگانا چاہتا ہے، کوئی قبریں بنانا چاہتا ہے، قبلہ یعنی خانہ کعبہ میں آ کے، مسجد حرام میں آ کے کوئی رخ کسی اور کی طرف کرنا چاہتا ہے، یا دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ میرا بھی ایک خانہ کعبہ ہے۔ یہ سب الحاد کی شکلیں ہیں کہ وہاں آ کے مسلمانوں کو عبادت نہ کرنے دی جائے اور کسی طرح وہاں پر شور غوغا پیدا کر کے فساد کو پھیلا دیا جائے اور دنیا میں شور مچایا جائے کہ دیکھیے جی اتنے بندے مارے گئے اور اتنے بندے قتل ہو گئے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں ہماری مرضی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الحاد کی چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ہی کچھ ہو رہا تھا کہ مکی لوگ جو ہیں وہ ایک تو بیت اللہ میں انہوں نے بہت سے بت نصب کیے ہوئے تھے، یہ بھی الحاد تھا، اور لوگوں کو جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے ان کو مجبور کرتے تھے کہ ان خداؤں کو بھی سجدہ کرو، ان سے بھی مانگو، ان کو مت چھوڑو، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے اس کو منع کرتے تھے کہ تم یہاں عبادت نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نے تو جل کے ایک دفعہ کہا کہ اگر میں نے آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں اپنے پاؤں سے اس کا سر روند کے رکھ دوں گا۔ ایسی نفرت ہے، یعنی مسلمانوں کا قصور کیا ہوتا ہے؟ یہ کفر کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے ایک ایک عمل کی نفرت بھری ہوتی ہے، یہ نہیں پسند کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو بھی چاہتا ہے اس خانہ مسجد حرام میں کسی بھی الحاد کو، ٹیڑھ پن کو، یعنی وہ چاہتا ہے یہاں شرک بھی ہو، کفر بھی ہو، یہاں پر عجیب و غریب سما پیدا کر دیا جائے کہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہ کریں، کسی اور کی بھی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم ہوتا ہے تو نذقہ من عذاب علیم، ایسے شخص کو ہم چکھائیں گے عذاب میں سے جو دردناک ہوگا۔
اس کو ہم سخت سے سخت سزا دیں گے جو اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو درد محسوس کرائے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کیجیے جب بوّأْنا مقرر کر دی ہم نے، لِإِبْرَاہِیمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیتی جگہ بیت اللہ کی۔ یہ گھر جو ہے بیت اللہ، یاد رکھیے قرآن مجید کے 4 پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا اس زمین پر، وہ کون سا گھر ہے؟ جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب نبی اس بیت اللہ میں آئے ہیں اور آ کے انہوں نے وہاں اللہ کی عبادت کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو یہ جگہ صرف ایک یعنی ڈھلوان ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہیں اور نیچے میدان ہے چھوٹا سا، اسی میدان کے درمیان میں ایک ٹیلا سا بنا ہوا ہے جو ابھرا ہوا ہے، بس سیلاب آتا، بارش ہوتی، پانی بھی چاروں طرف سے یوں بہہ کے آتا تو اس ٹیلے کے ارد گرد سے نکل جاتا تھا، وہ ٹیلا اپنی جگہ قائم تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جائیے میرا گھر بنائیے۔ تو جب تشریف لائے تو وہی ٹیلا ہلکا ہلکا کچھ ابھرا ہوا نظر آتا تھا، لیکن یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کون سی جگہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کیجیے جب مقرر کر دی ہم نے لِإِبْرَاہِیمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیتی جگہ بیت اللہ کی، ہم نے مقرر کی، ہم نے کہا یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں تک، پھر وہاں سے ادھر چاروں طرف سے اس کو بتا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ ہے وہ گھر بیت اللہ کا، جو اس کی بنیادیں پرانی جو ہیں وہ یہی تھیں، اور اب انہی بنیادوں پہ آپ نے اسی بیت اللہ کو قائم کرنا ہے اور بنانا ہے۔ جیسے ہم پڑھا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قواعد موجود تھے، ٹھیک ہے، بنیادیں موجود تھیں، فاؤنڈیشن، تو بس ابراہیم علیہ السلام انہی فاؤنڈیشنز پہ دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ ایسا تھا۔ پھر اتفاق سے آپ ہی کے دور میں سخت بارش ہوئی جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کریک ہو گئیں اور گرنے کے قریب ہو گیا۔ تو طے ہوا، مکی لوگوں نے طے کیا کہ ہم اس کو دوبارہ گرا کے بناتے ہیں۔ تو جب گرا لیا گیا تو اس کے بعد بنانا چاہا تو اس کے لیے پیسے نہیں تھے، تو جتنی رقم تھی وہ استعمال کر لی، اور جہاں تک اس کی لمٹس جا سکتی تھیں وہ لے گئے، اور باقی کو ذرا خانہ کعبہ سے باہر کر دیا۔ بنیادیں وہی نہیں، مگر پورا خانہ کعبہ جو بنانا تھا تو اس کے لیے انہوں نے جتنی لمٹ تھی، پیسے تھے، وہ لگا کے وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اور اس طرح وہ خانہ کعبہ ذرا چھوٹا ہو گیا۔ لیکن لمٹس اب بھی اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اب بھی موجود ہے، وہ بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ اس لیے کبھی موقع ملے تو خانہ کعبہ کے اندر انسان نہ جائے تو یہ حتیم جو ہے اس کے اندر بھی جا سکتا ہے، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حسرت یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہم اندر جانا چاہتے ہیں، اندر نہ گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب نصیب میں لکھا ہوگا انسان چلا جائے گا۔ مگر یہ بھی ایک بڑی اچھی جگہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی بڑی خواہش تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو اصل بنیادوں پہ اب بنا دوں، مگر پھر بعد میں آپ نے فرمایا نہیں، یہ قوم جو ہے نا ہماری، نئے نئے مسلمان ہوئے مکی لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تعمیر کروں بعد میں کوئی اور آئے کہ نہیں یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، پھر ارادہ آپ نے ترک کر دیا۔ بعد میں ایک کوشش ہوئی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، انہوں نے بڑا کر دیا، وہ حتیم شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا غلبہ ہوا دوسروں کا تو انہوں نے اس کو گرا کے خانہ کعبہ کو وہی لائے
اسی شکل میں تعمیر کیا جو آج ہے. تو اس کے بعد مسلمانوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہم نہ پڑیں. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس گھر کے، اس بیت اللہ کی جگہ کا تعین خود فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، ابراہیم یہ ہیں خانہ کعبہ کی بنیادیں، آپ یہاں پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیجئے، اور جب تعمیر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا، یہاں عبادت کرنے کے لیے جب آنا ہو تو صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ مکی لوگوں کو ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے فالور تو بنتے ہو، دعوے تو یہ کرتے ہو، مگر ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ انہوں نے صرف گھر بنایا تھا، انہوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کی شریک کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، مگر تم نے یہاں 360 بت نصب کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ غلط کام ہے، تمہاری نسبت بھی غلط ہے، تمہارے کام بھی غلط ہیں، اور دوسرا یہ کہ وطہر بیتیا، اور پاک کر دیجئے میرے گھر کو. یہاں پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جھاڑو دیجئے، بلکہ یہاں مطلب یہ کہ یہاں کوئی شرک کا، خرافات کا کام نہ ہو. یہاں جو آئے وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، اور اس کو محسوس ہو کہ واقعی یہ گھر ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ان دیواروں کا ہم کیا کریں. بس اس وقت وہ سمجھ آیا اس کو کہ میں یہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آیا. تو وطہر بیتیا، اور پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، واسطے طواف کرنے والوں کے اور قیام کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدو کرنے والوں کے. رکع راکع کی جمع ہے اور سجود ساجد کی جمع ہے. ٹھیک ہے. طہر کا جو لفظ ہے اس میں شد جو ہے، شد، یہ شد زور کے لیے آئی ہے، یعنی اچھی طرح پاک صاف کیجیے، جہاں کوئی بھی خرافات نہ ہو وہاں یہ بھی ہو، ارد گرد اس کا جو بھی ماحول ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو طواف بھی بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، کسی اور گھر کا طواف نہیں کرنا. طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کے ارد گرد چکر لگانا. ٹھیک ہے. تو یہ چکر اگر لگانا ہے تو صرف بیت اللہ گھر کا، بس کسی اور کا نہیں. یعنی میں یہاں سے اگر جاتا ہوں کہ میں کچھ چکر لگاؤں کسی عبادت گاہ کا، تو صرف میں بیت اللہ کی طرف جاؤں، کسی اور کی طرف نہ جاؤں. لیکن اس سفر میں اگر شرک ہے، کسی اور کو بھی شامل کیا ہوا ہے، کسی اور کا بھی خیال ہے کہ میں فلاں کے پاس جاتا ہوں، کوئی منتیں مانتا ہوں اور اس کے ہاں دعائیں کرتا ہوں، وہی سنتا ہے، وہی واسطہ بناتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسا گھر ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. پھر وہ پھر کہیں اور جائے، جہاں بھی جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، سخت نافرمان ہوگا وہ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان عام کر دیجئے لوگوں میں، بالحج، حج کا، یأتوک، وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن، راجل کی جمع ہے، راجل کی. راجل کس کو کہتے ہیں؟ جو پاؤں پہ چلنے والا ہو، یعنی پیدل. یہ رجال وہ نہیں ہے، رجال و نساء، ٹھیک ہے نا، یہ مرد نہیں ہے ہمارا. رجال کا کیا مطلب ہے؟ پیدل. راجل کی جمع ہے. تو یأتو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن، پیدل، وعلا کلی، اور اوپر ہر، ضامرن، کمزور، لاغر، اونٹنی کے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں اس گھر کی تعمیر کیجئے وہاں آپ نے یہیں عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی، اور میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف بھی رکھنا ہے. ایک کام تو یہ کیجئے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان عام کر دیجئے. وہاں تو کوئی آباد ہی نہیں تھا، اعلان عام کہاں ہوتا؟ تو روایات میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میں کس کو اعلان کروں؟ تو اللہ نے فرمایا آپ کہیں تو صحیح، آپ ایک بار کہہ تو دیں، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات پہنچائی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ.
کیا؟ بالحج، حج کا، کہ لوگوں میں یہ اعلان عام کیجئے کہ لوگوں اس گھر کا آ کے حج کیا کرو۔ حج کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا، نیت کرنا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں چند ریچولز ہیں، چند عبادات ہیں، چند شعائر ہیں، وہ سب میں نے بجا لانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں جا کے میں عبادات کروں گا، چند ریچولز ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، میری دعا کو سنے گا، میری حاجتیں پوری کرے گا۔ جو منت ہے میں نے وہیں ماننی ہے، جو قربانیاں میں نے وہیں جا کے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ یہ سب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج۔ تو آپ لوگوں میں اعلان عام کر دیجئے کہ لوگوں اس بیت اللہ کا حج کرو، آؤ۔ بس آپ یہ کیجئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یأتوک رجالاً، آئیں گے لوگ تیرے پاس، رجالاً، پیدل، جہاں کہیں بھی رہتے ہوں گے، سواری نہیں ہے تو ان کے دل میں ایسا جذبہ شوق پیدا ہوگا تو کہیں گے جانا ہے وہاں، حج بیت اللہ کرنا ہے، چاہے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو آئیں گے۔ یعنی اس وقت بھی جا کے نا وہاں کچھ مناظر ایسے ملتے ہیں کہ کچھ لوگ جب گاڑیوں پہ بیٹھ کے مکہ سے نکل کے میدان مینا میں پہنچتے ہیں تو پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن راستے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی غول کے غول ہیں، پورا جلوس ہے، اکٹھا ہے، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، پیدل چلتے جا رہے ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی ہیں، پیدل چلتے جا رہے ہیں، اور منہ پہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر یہ تو خیر منظر تھی تو مکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پرانے دور میں کون سے جہاز تھے، کون سی کشتیاں تھیں، کون سے اتنا عام راستے کھلے تھے، لیکن لوگ دور دراز سے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ سے قافلے جاتے تھے، اور یہ قافلے جب نکلتے تھے تو بس گھر والوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے جاتے تھے، یہ کوئی پتہ نہیں زندہ واپس آتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن شوق تھا، یہ جانا ہے۔ اس راہ میں جان جاتی ہے تو مہنگا سودا نہیں ہے، لیکن پہنچنا ہے وہاں، لوگ جاتے تھے۔ حالانکہ راستے بھی غیر محفوظ تھے، راہ میں چور، ڈاکو، لٹیرے، ان کی گینگز، وہ راتوں کو حملہ کرنے والے اور شب خون مارنے والے ہر جگہ تھے، اس لیے مقابلہ بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن شوق تھا جانا ہے تو پیدل بھی جاتے تھے، قافلے کے قافلے روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک شوق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو کا، وہ تیرے پاس آئیں گے، رجالن، پیدل، وعلی کل ضامر، ضامر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی اونٹنی جو خوب چلی ہو، چل چل کے تھک گئی ہو، اور چلتے 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 وہ دبلی ہو گئی ہو، تو یہ ہے ضامر۔ واقعی یعنی کوئی دور دراز سے کوئی بندہ نکلے، چل بھی اونٹی پہ بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، ہماری تو یہی مرسیڈیز ہے، یہی جہاز ہے۔ اب وہ بھی ایک جانور ہے، ذی روح چیز ہے، لیکن راستے میں اس کو بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑتا تھا۔ جہاں سوار جو ہے اس نے تھوڑا سا سامان اٹھایا ہوا ہے، اپنے کھانے کا پینے کا، اونٹ کے اوپر لادا ہوا ہے، اور خود بھی اب جا رہا ہے۔ اب بتائیے نا اونٹنی کے لیے کیا ہوگا؟ کہیں ہے، کہیں کھانا نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور اونٹنی ہے کہ چلتی جا رہی، چلتی جا رہی، چاہے اس کو جتنا بھی کھانا ملے، لیکن مسلسل چلتے 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 آخر ایک ذی روح چیز ہے، کمزور تو ہونا ہے نا اس میں، لیکن لوگ چلتے ہیں شوق میں، محبت میں۔ تو یاتینا، وہ آئیں گے سب کے سب، من کل فجن، ہر کشادہ راستے سے، عمیق، جو دور دراز کا ہو، یعنی کسی دور دراز علاقے، دنیا کے دوسرے کونے میں بھی رہنے والا بندہ ہو، اس تک بھی ابراہیم آپ کی آواز پہنچ جائے کہ لوگوں آؤ حج بیت اللہ کرو، تو وہ شوق سے پہنچ جائیں گے یہاں، اور ہر کشادہ راستے سے، جہاں ان کو راستہ ملا کہ یہ راستہ ہے جو مکہ کو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا دور دراز کا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ بھی آ جائے گا،
کتنی سچی بات تھی. یعنی 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی. اور بیت اللہ کا طواف جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بھی ہو رہا تھا. اس وقت بھی بڑا بارونق تھا. شام سے، یمن سے اور ادھر ادھر کے علاقوں سے لوگ وہاں پہنچتے تھے. لیکن اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین دعوتی مرکز بن گیا ہے. غیر مسلم بھی جب دیکھتا ہے کہ اتنے مسلمان کہاں کہاں سے پہنچ رہے ہیں، ڈیٹا انہوں نے سارا اکٹھا کیا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ یہاں نہ پہنچا ہو، چاہے دنیا کا آخری کنارہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے بھی پہنچ جاتا ہے. کوئی جزیرہ ہو اس میں سے بھی پہنچ جاتا ہے. آ جاتے ہیں لوگ اور دنیا حیران بھی ہوتی ہے کیا شوق ہے. اور مکہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی سیرگاہ نہیں، کوئی وہاں ساحل نہیں، صرف پہاڑ ہے، خشک علاقہ ہے، سخت گرمی ہے، لوگ پہنچتے ہیں. کوئی فیشن بھی بندہ نہیں کر سکتا وہاں، 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جا کے اس قسم کے کپڑے خریدیں گے، پہنیں گے اور ذرا تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ماڈرن بنائیں گے. وہاں تو کچھ نہیں کرنا، وہاں تو سب کچھ اتارنا پڑتا ہے، صرف 2 کپڑے پہننے پڑتے ہیں. بندے کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو یہ وہ سارا شوق ہے، محبت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ نے جو فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج تک الحمدللہ یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک کان تک پہنچتی ہے. تو یہ کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا، تاکہ وہ دیکھیں، تاکہ وہ گواہ بنیں، منافع، فائدوں کو، لہم، اپنے لیے. کہ حجاج وہاں پہنچیں بیت اللہ کا حج کرنے اور وہاں جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بھئی یہاں ہم آئے ہیں، ہمیں کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. دنیا یہاں آئی ہے، اپنی چیزیں لائی ہے، اپنے اپنے علاقے کی پروڈکٹ وہ لے آئے ہیں اور پھر وہ خرید کے لے جاتے ہیں اپنے ملکوں میں. پھر ایک آئیڈیا ان کو بھی آتا ہے کہ بھئی وہ لے آتا ہے تو میں بھی اپنے ملک کی شے وہاں لے جاؤں، اور وہاں جاتا ہے، چند دنوں میں وہ اس کی شے بک جاتی ہے. لوگ شوق سے لے جاتے ہیں کہ فلاں ملک کی یہ سوغات ہے، اس کو ہم لے جائیں. تو یہ سب کچھ جو ہے اگر اس پہ ذرا غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں بیت اللہ میں بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، جس کو کہا ہے کہ مبارکن، بڑا بابرکت گھر ہے. تو بندے وہاں جائیں، ایک تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاں ان کا بزنس اپنی پروڈکشن کو انٹروڈیوس کرانے اور بیچنے کا موقع ملتا ہے، وہاں دوسری قوموں سے تعارف بھی ہوتا ہے. یہ سوڈان کا ہے، یہ نائجیریا کا ہے، یہ موراکو کا ہے. اچھا یہ سواحلی زبانوں کا پتہ، کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. انسان ذرا گھر سے باہر نکلے، مختلف علاقوں میں جائے اور جا کے ذرا مختلف لوگوں سے ملے، ان کے حالات کو جانے، تو بہت کچھ اس کو علم ہو جاتا ہے. اور وہاں اس کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں میرے لیے کیا کیا فائدے کی چیزیں ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں یہاں. پھر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ ذکر کریں نام اللہ کا، بس اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا، کسی اور کا نام نہ لیں وہاں، صرف اللہ کا. اور اللہ کا نام لینے کا یہی طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار. پھر ان مقامات پہ جو مخصوص دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی ہیں، یہ وہ ہیں. یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، معلوم دنوں میں، وہ چند دن ہیں. یعنی 8 تاریخ کو پہنچیں گے، 8ویں ذی الحجہ کو پہنچیں گے وہاں. اب وہاں سے نکلتے ہی لبیک اللہم لبیک کا زبان پہ یہ اللہ کا نام شروع ہو جاتا ہے. پھر مینا سے وہ چلیں گے، رات وہاں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد 9ویں تاریخ جو ہے، 8ویں کے بعد 9ویں تاریخ، یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے. عرفات میں آئیں گے تو راستے میں تلبیہ کہتے کہتے وہاں پہنچیں گے. وہ ایک بہت بڑا میدان ہے،
میدان عرفات، تو اس میں پہنچیں گے. وہاں جا کے انہوں نے سورج غروب ہونے تک رہنا ہے، اور سورج غروب ہونے تک وقوف کرنا ہے. وقوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھڑے ہو کے رب کی جناب میں دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. یہ بھی ہے یذکر اسم اللہ. باقی اگر تھک گئے تو سارا دن ہے، تو سارے دن میں وہاں نمازیں بھی پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، لیٹے بیٹھے چلتے ذکر اذکار بھی کرتا رہے، اور جب وقوف کا وقت آئے تو وقوف بھی کر لے، خوب کرے، روئے اللہ کی جناب میں، دعائیں کرے، ماضی کو یاد کرے، حال کے مسئلے بیان کرے، مستقبل کے لیے اچھی طلب کرے. یہ سب چیزیں ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ یاد کرے نام اللہ کا. یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک حج پہ گیا فیملی کے ساتھ، تو دوسری فیملیاں بھی ہمارے ساتھ تھیں. تو ایک فیملی کے لوگوں نے ہم سے بات کی، ایسے گفتگو میں پتہ چلا کہ جو ان کا اپنا بیٹا ہے وہ بھی حج پہ آیا ہوا ہے. تو خواہش ظاہر کی کہ 2-3 بیٹیاں اس کی، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی بڑی خواہش ہے. تو ہم جب وقوف کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے بلا لیا ان کو، میں نے کہا یہاں کھڑے ہو، مانگو جو دعا مانگنی مانگو، اور ایک دعا ہم بھی کریں گے آپ کے لیے. اور ہم نے یہی دعا کی کہ اللہ اس کو نیک بیٹا دے. جتنے بھی لوگ تھے سب نے دعا کی، اور یہ جب کہا تو اس کے دل سے پتہ نہیں کیسے آمین ایسے نکلا. بس 6 ماہ بعد ہمیں پتہ چلا اللہ نے اس کو بیٹا دیا. اللہ سنتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ واقعی سنتا ہے. تو یہ ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ معلومات، کہ وہ یاد کریں نام اللہ کا معلوم دنوں میں، صرف اللہ کا نام. اور کس پر یاد کریں؟ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، اوپر ان جانوروں کے جو رزق کے طور پر دیا اللہ نے ان کو، مِن بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، مویشیوں کے. تو بہرحال عرفات سے پھر واپس پلٹیں گے. پھر اگلا دن یوم النحر ہے، ٹھیک ہے، اگلا دن یوم النحر ہے، یہ عید کا دن ہوتا ہے. تو اس عید کے دن وہ کیا کریں؟ جانوروں کو لے کے ان کو ذبح کریں، اور جب ذبح کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے. جانور کوئی ظلم نہیں ہے کہ ان کو جب ذبح کریں گے یا نحر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک رزق کے طور پر ان کو دے رکھا ہے، لیکن یہ رزق بڑا قیمتی ہے اور قابل قدر بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، تو اللہ اس کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. خون کا قطرہ گرتے ہی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو گناہوں کی معافی ہو گئی، پھر اس کا فائدہ ہے. فائدہ یہی ہے کہ انسان اس جانور کا گوشت خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. اور وہاں آئے ہوئے بے شمار حاجی ہیں، مسافر ہیں، کئیوں کی رقم ختم ہو گئی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ان سب کو کھلائے تاکہ وہ سفر کی تھکان، اس کی کمزوری، اور یہ خواہش کہ یہاں سب مسلمان ہیں، مجھ جیسے غریب فقیر محتاج کا خیال کریں گے، تو سب کو موقع دیا جائے کہ لو بھائی کھاؤ، اچھی سے اچھی خوراک ہے یہ. تو یہی بات فرمائی فَكُلُوا مِنْهَا، تو خود بھی اس سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو بھوکے ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی کھلائیے، اس کا بھی ثواب ہے. پھر یہ کام کرنے کے بعد ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، کیونکہ حاجی نے احرام باندھا ہوتا ہے، اس احرام سے اس کے جسم پہ پسینے،
اس کے جسم کی اور گندگی، تو ایسا کرے کہ جو ہی قربانی ہو جائے تو قربانی کرنے کے بعد وہ اگر چاہے تو اپنے جسم کی اس میل کو بھی دور کرے۔ یہ یاد رکھیے، جب احرام باندھا ہوتا ہے تو نہانے کی اتنی تو ضرورت ہے کہ بندہ اپنے جسم پہ پانی بہا لے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح شیمپو سے اپنے بالوں کو بھی دھوئے اور پھر اس کے بعد جسم کو صابن سے دھوئے، کیونکہ یہ سارا کام کرنا ہے تو پھر احرام جب کھولے گا تو اس کے جسم پہ کون سی میل ہوگی؟ صرف پانی بہانا ہوتا ہے، چلو بھائی تھوڑی سی ٹھنڈک لے لوں، وہ پسینہ جو آ رہا ہے وہ ذرا دور ہو جائے، بس اتنی کافی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اچھی طرح، کیونکہ جب آخر میں جا کے اس نے اپنی اچھی طرح میل کو صاف کرنا ہے تو وہ تو جسم پہ یہی جو میل پسینے کی جو جم گئی ہے اور جس پہ پانی میں بہاتا رہا ہوں، اس میل کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اس طرح ناخن بھی، مونچھیں بھی، تو پھر چاہیے کہ وہ دور کریں تفسہم، اپنا میل، پھر ولیوفوا نذورہم، اور چاہیے کہ وہ پوری کریں منتیں اپنی۔ نظر کی جمع ہے نذور، منت ہے، یعنی منت کسی نے مانی تھی کہ میں وہاں جا کے اتنے بیت اللہ میں جا کے طواف کروں گا، یا اتنی نوافل پڑھوں گا، یا اتنی بار میں اعتکاف بیٹھوں گا، یا یہ صدقہ وہاں کروں گا، تو کرے۔ اور پھر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یطوفوا نہیں کہا، یہاں یطوفوا کہا ہے۔ یاد رکھیے شد جب آ جاتی ہے نا تو اس پہ بڑا زور ہوتا ہے، پھر چاہیے کہ وہ خوب طواف کریں۔ یہ طوفو کا طا جو ہے یہ باور کراتا ہے کہ حج کے بعد سارا لوڈ جو ہے نا، قربانی کے بعد حاجیوں کا سارا لوڈ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ پہ آ جاتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے اس موقع پہ۔ تو اس موقع کو دیکھ کے نا بعض لوگ ہمتیں ہار بیٹھتے ہیں، بھئی اتنے رش میں نہیں جاتا۔ نہیں، اس فرق وَلْيَطَّوَّفُوا کہ اس مشکل حالت میں بھی وہ طواف کریں، یہ مطلب ہے اس کا۔ خوب طواف کریں، مت گھبرائیں، شامل ہو جائیں ان حاجیوں میں جو طواف کر رہے ہیں، مت انتظار کریں کہ بھئی ذرا تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، لوگ چلے جائیں، میں رات کے آخری پہر میں یا دن کو کسی وقت ایسے وقت آؤں گا صبح صبح جب رش کم ہوگا تو میں آرام سے کر لوں گا۔ نہیں، یہاں یطوفوا کا مطلب یہی ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی، جبکہ خانہ کعبہ پر بڑا لوڈ ہے، حاجیوں کا رخ اب وہاں سے نکل کے خانہ کعبہ کی طرف آ رہا ہے، تو جس طرح اور لوگ آ کے طواف کر رہے ہیں تو لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی طواف کریں بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا۔ تو خانہ کعبہ میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ باجماعت نماز ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو عبادت ہے وہ طواف بیت اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد نوافل ہیں یا اعتکاف ہے، یہ اس طرح چلیں گے۔ عام عبادت باجماعت نماز، اس کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جو میں اس مسجد میں پڑھ لوں یا لاہور کی بادشاہی مسجد میں پڑھ لوں، کہیں بھی پڑھ لوں، بڑی سے بڑی مسجد میں، وہاں ایک نماز اور بیت اللہ کی جو ایک نماز ہے اس مسجد میں یا بادشاہی مسجد میں پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو اس لیے اس ثواب کو بھی ضائع نہیں کرنا، وہ ثواب ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، تھکاوٹ ہے، نیند ہے، کہیں ہے بندہ جانا ہے، فیصلہ پہلے یہی کرے کہ بھئی میں جاؤں گا، نماز تو میں نہیں رہ جائے گی، اور اگر جانا ہے نماز رہتی ہے تو بالکل نہ جائے، نماز پڑھنی ہے، وہاں نہیں جانا، کیونکہ یہاں کا ثواب وہ دوسری مسجدوں میں نہیں ہے۔ میں نے شاید آپ کو ذکر کیا تھا، شیخ محسنی سے میری ملاقات ہوئی تھی وہاں مکہ میں، بڑی اچھی جو تلاوت کرتے ہیں، روتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی۔ کسی ملاقات میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس طرح ایک دو اور بندے تھے، تو کسی محفل میں بیٹھے تھے، تو میرے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے، لال رومال سعودی اوڑھا ہوا، تو ینگ سے تھے، کالی داڑھی تھی ان کی، تو ایسے ہم نے آپس میں باتیں کی لیکن تعارف نہیں کرایا۔ تو میں جب کھانے کے لیے ہم اٹھے، چند لوگ تھے کھانے کے لیے طرف گئے، تو میرے بیٹے ہشام جو ہیں یہ بھی ساتھ تھے، تو مجھے بعد میں کہتے ہیں بابا
یہ جو آپ کے ساتھ ہیں پتہ کون ہے؟ کہتے یہ شیخ محسنی ہے۔ میں نے کہا ہیں؟ تو میں نے بات کی، میں نے کہا آپ شیخ محسنی کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو بھائی خوب تلاوت کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، دوسروں کو رلاتے بھی ہیں۔ تو خیر پھر بیٹھ گئے، ہم نے باتیں کی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں یہاں قریب ہی مکہ میں ایک مسجد ہے شیخ بن باز کی نام سے، میں آج کل وہیں تراویح پڑھاتا ہوں، تو آپ کبھی آئیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ایک دفعہ آپ کے پیچھے بھی تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد یہی ہوا کہ 1-2 دن کے بعد میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ ایسا ہے وہیں چلتے ہیں، ذرا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہوگا نہیں، یہاں کا جو ثواب ہے وہ وہاں کہاں ملے گا؟ وہ بھی فوراً ماشاء اللہ ذہن ان کا ایسا کام کرتے، نہیں، یہاں جو ثواب ملے گا وہ وہاں کہاں ملے گا، ہم یہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو خیر وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ثواب وہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ ذالک، یہ ہے حکم، بس کرنا ایسے ہی ہے۔ اچھا اس میں ترتیب آپ نے دیکھی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی ترتیب سے انسان کو حج کرنا چاہیے، مگر چونکہ رش ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں موجود ہیں، تو ترتیب کو ذرا صحابہ کرام نے جو موقع ملا وہ کرتے گئے۔ مثلا ایک آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سر منڈا لیا ہے، قربانی نہیں کی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، لا حرج، جاؤ اب قربانی کر لو۔ تو ایک آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی کر لی، ابھی سر نہیں منڈایا۔ آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، چلو جاؤ اب سر منڈا لو۔ بس ترتیب جو ہے نا وہ رش میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو اس سیکوینس میں لے کے چلنا ذرا مشکل اس لیے بھی ہوگا کہ اگر سارے اسی کے پابند ہو جائیں کہ ہم نے اب اس کے بعد ادھر جانا ہے، تو سارا رش وہیں پر جمع ہو جائے گا نا، تو اس میں بڑا خرابی بھی ہو سکتی ہے، کئی اموات بھی ہو سکتی ہیں، بھگدڑ بھی مچ سکتی ہے۔ اس لیے لوگ سکیٹر ہو جائیں، کوئی یہ کام کرے، کوئی یہ کرے، کوئی یہ کرے، کوئی وہ کرے، تو وہ شاید اس سے کافی فائدے بھی ہوں اور لوگوں کے لیے حج کرنا آسان بھی ہو جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر ایک کو ایک فرماتے گئے لا حرج، لا حرج، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ ایک آیا، اس نے کہا جی طواف بیت اللہ کر لیا، ابھی تک میں نے قربانی نہیں کی۔ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو ہوگے ترتیب ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا سٹرکٹ ہونا مناسب نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ ترتیب ہو، لیکن حج کے ان دنوں میں اگر اس ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھ سکتا تو جو بھی کرنے کا موقع ملتا ہے بندہ وہ کر لے، دین کی آسانی ہے۔ ذالک، یہ ہے حکم۔ ومن یعظم، اور جو کوئی تعظیم کرے گا، حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فهو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ یہاں یہ بتایا کہ یہ تو ہیں احکام جو ہم نے بتا دیے کہ حج آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ شعائر ہیں، یہ بجا لانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ بھی ہے حجی کے لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیزیں جو خانہ کعبہ یا اس کے ارد گرد اللہ نے قائم کر رکھی ہیں، ان کا احترام کرنا۔ مکہ خود ایک بلد الحرام ہے، تو بلد الحرام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب وہاں پہنچے تو اس مکہ کا ایسا احترام کرے کہ یہاں میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہو یا دین کی خلاف ورزی اس میں ہوتی ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ خود بخود ایک مسلمان کے دل میں اس مکہ کی تعظیم آ جانی چاہیے کہ بڑی عظمت ہے بھئی اس کی، اللہ کا گھر ہے اس شہر میں، یہ مکہ بڑا مبارک ہے۔ تو پہلی بات تو پھر اسی طرح جب آگے بڑھتا ہے تو خانہ کعبہ اس کو ملتا ہے، تو حدود میں جب داخل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی تعظیم کرنی ہے۔ ایک اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد، اللہ کا گھر۔ تعظیم کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جب جانا ہے تو پورے آداب بجا لا کے، دعائیں مانگتے ہوئے، بڑے ادب اور احترام سے چل کے، اللہ کا گھر ہے بھائی، تو وہاں جانا ہے، عبادت کرنی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی بہادری نہیں دکھانی، کوئی گروپ ایسا نہیں بنانا
کہ ہم رسیاں باندھ لیں، ہاتھ باندھ لیں کہ ہمیں طواف میں کوئی دھکے نہ دے، جس نے دیا اس کو یوں کریں گے، میں جوان ہوں آئے تو سوئی کو غریب، اس کو کونی مار دی، اس کو تکلیف پہنچائی، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کا گھر ہے بھائی، کوئی بات نہیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، کوئی مقابلے کرنے نہیں آئے۔ حجر اسود کو چومنا ہے، ٹھہرو جی میں راستہ بناتا ہوں۔ ایک پہلوان آگے بڑھتا ہے، یوں دھکا دے، یوں دے، راستہ بنایا، آ جاؤ جی آ جاؤ۔ اب وہ کمزور لوگ ہیں، وہ بیچارے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ کون سی بھائی، کون سی ایسی کامیابی کی بات ہے جو تم بڑی بہادری دکھا رہے ہو؟ کر لو آرام سے، ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو جو دل کی نیت ہے، جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں ضرور دے دے گا۔ یہ احترام ہے بیت اللہ کا۔ اسی طرح دھکم پیل سے اپنی جگہ نہیں بنانی کہ نماز کے لیے میں یہاں جگہ بناتا ہوں۔ وہ لوگ بیٹھے ہیں، بیچ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے بندہ، دو صفیں ہیں، بالکل لوگ بالکل ملے بیٹھے ہیں، آگے آ کے بیٹھ گیا دو صفوں کے درمیان۔ اب وہ بندے کہتے ہیں یار تم آگے بیٹھ کے ہم سجدہ کہاں کریں گے؟ کہتے ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ بڑا ہے اور مجھ جیسا کمزور آدمی بیٹھا ہے، کیا کرے؟ وہ ذرا تھوڑی سی بات کرے گا، وہ دھکا دے کے مجھے ایک طرف خود کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے، بندے اپنی بہادری دکھاتے ہیں۔ یہ تعظیم نہیں ہے بیت اللہ کی۔ بیت اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ کوئی بندہ جو عبادت کے لیے مصروف ہے یا عبادت میں مصروف ہے، یہ عبادت کرنا چاہتا ہے، میں اس کی عبادت میں بھی کوئی خلل نہ ڈالوں، اس کو تنگ نہ کروں۔ تو لڑائی ہو، جھگڑا ہو، دھکم پیل ہو، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آرام سے حج کیجیے، آرام سے مسجد حرام میں پہنچیے، جہاں جگہ ملتی ہے آرام سے دعائیں کر لیجیے، بس خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر جاتی تو کافی ہے۔ اور جب اسی طرح طواف کا موقع ملتا ہے تو آرام سے طواف کیجیے۔ ضروری نہیں کہ بالکل اس خانہ کعبہ کی جو لمٹ ہے اس کے قریب قریب آپ پہنچیں تاکہ شارٹ میں جلدی جلدی میں 4-7 طواف کر لوں، نہیں، پرے بھی رہ کے کیا جا سکتا ہے۔ جتنے لمبے چکر ہوں گے اتنا لمبا ثواب ملے گا۔ تو یہ سب ثواب کمانے کی نیت سے انسان جائے تو بندے کا دل کرتا ہے یہ تو تھوڑا ہے بھائی، اور ذرا اور۔ تو یہ وہ ذرا اور والا خیال جو ہے نا، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حرمات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہم شعائر حج کے، چاہے وہ منا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہیں حج کے ارادے سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ شعائر کا مطلب شعار کی جمع، شعار کہتے ہیں نشانی کو، ریچول کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا محترم بنایا، ان کو پسند کیا ہے، یہی مسلمان یہ کریں تو اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے نا، وہ کوئی عام وام چیز نہیں ہوتی، اس پسندیدگی کا احترام کرنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو احترام یہی ہے کہ یہاں بھی پہنچ کے انسان اللہ کی عبادت کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی شہوانی باتیں نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بس حج ہے بھائی، چپ، لڑائی نہیں لڑنی۔ کوئی آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آ جاؤ، تم آ جاؤ، لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم جہاز سے اترتی ایئرپورٹ سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھاگو بھاگو، ٹیکسی کو پکڑو، بس پکڑو، بس میں چڑھے، آ جاؤ میں نے سیٹیں روک لی ہیں، اور کوئی بیٹھ جائے اس کو دھکا دے کر چلے، میں پہلے بیٹھا ہوا تھا، عورتیں کھڑی ہیں، بوڑھے کھڑے ہیں، میں بیٹھا ہوں، یہ کون سا وہ ادب ہے؟ ایسے کام نہیں کر۔ پھر حرمات اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان تمام ریچولز کے دوران اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھنا ہے، کیونکہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، بار بار ان پہ نظر نہ پڑے، اور نہ ہی خدا نخواستہ اس طرح جج کرتا رہے انسان۔ نظروں کو نیچے رکھے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی جا کے، بیت اللہ کے باہر بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا۔ یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربی، اس کے رب کے نزدیک۔ یعنی اللہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے،
اگر کوئی مسلمان جا کے وہاں اللہ تعالیٰ کی ان حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اللہ کے ہاں بہت ہی بڑا درجہ ملے گا، اور یہ اس کے حق میں بہت اچھی بات ہے۔ اب خیر اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا، پتہ نہیں وہ خیر کیا ہے، یعنی کہ مسلمان کے دل میں یہ بات تو بیٹھتی، یار وہ خیر کیا ہو سکتی ہے جو اللہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ، اور بادشاہ جب تھوڑی سی چیز بھی دیتے ہیں تو معمولی چیز نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہو۔ تو اللہ جہاں یہ فرمائے خیرن، بہت بہتر ہے اس کے لیے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو کے کیا کچھ دینا چاہتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو پڑھے جاتے ہیں علیکم، تم پر۔ وہ کون سے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ چوپائے ہیں۔ پھر المنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ، یہ سارے جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ سب چوپائے اللہ فرماتے ہیں یہ تو حرام ہیں، ان کا تو تصور ہی نہ کیجیے نا کہ یہاں آپ نے اللہ کی جناب میں ان کی قربانی دینی ہے، کہ غیر اللہ کے نام پہ میں وہاں پہنچ کے قربانی کروں، وہ قربانی اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، وہ حلال بھی نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ کون سے پھر جانور حلال ہیں؟ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے سارے جانور مویشی وہ حلال ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو یتلا علیکم، جن کی تلاوت تم پر کر دی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ جانور وہاں پیش نہ کیجیے گا قربانی کے لیے۔ یہ کسی کے غیر اللہ کے نام پہ وہاں کوئی قربانی کرنی ہے تو وہ جانور بھی پیش نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو مسلمانوں گندگی سے بتوں کی، یعنی بت خود گندے ہیں، ان کی عبادت سے بھی بچو، اور پھر ان کے نام چڑھاوے سے بھی بچو۔ وثن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صنم، دوسرا ہوتا ہے وثن۔ صنم ہوتا ہے وہ بت جس کو گھڑ کے بنا کے رکھا جاتا ہے، اور وثن وہ ہوتا ہے جس کا خیال دل میں آ جائے کہ یہ کوئی ہستی ہے جس کی مجھے پوجا کرنی چاہیے، اور یہ میرے فلاں فلاں کام کر سکتا ہے، یہ وثن ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بیت اللہ میں پہنچ کے کسی غیر اللہ کی محبت، اس کی خدائی کا تصور، یا اس کی مشکل کشائی کا خیال، یا وہ حاجت روا ہے، یا مدد کر سکتا ہے، یہ سب جو خیالات اگر تمہارے دلوں میں آتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ رجس اور اوثان میں سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا وہاں پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں، اللہ کی کرنی ہے۔ کسی اور بت کو، گھڑے ہوئے بت کو، خیالی بت کو، خیالی خدا کو یا خیالی انسان کو خدا کا مقام دے کر میں نے یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسے موقع پر اپنے دلوں کو بچا کے رکھو، اندر سے بھی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو قول زور سے بھی۔ زور کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک میں خود جھوٹ بولوں، ایک جھوٹی بات کو میں قبول کر کے اس کو اپنا لوں، یہ دونوں زور ہیں۔ خود جھوٹ بولوں گا، یہ کیا ہے بھئی، میں حاجی ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، یہاں حج کرنے آیا ہوں، مگر جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ وہاں بیٹھ کے جو غلط مسئلے لوگوں کو بتاؤں میں، الٹے سیدھے مسئلے، حدیث کے خلاف، یا مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والی باتیں بیٹھ کے وہاں کروں، بیت اللہ میں بیٹھ کے میں فلاں کو لان تان کروں، فلاں کی غیبتیں کروں، فلاں پہ جھوٹے الزام لگا دوں، یہ سب قول زور ہیں۔ یہ حج کے دوران مناسب نہیں ہے بھائی۔ تم اپنی زبان اور دل کو یہاں لے آئے ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں چلنی چاہیے، اور اللہ کی یاد کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ پھر اسی طرح قول الزور یہ بھی ہے کہ میں کسی کی جھوٹی بات کو قبول کر کے بیت اللہ میں
یا حج کے دوران اس کو بھی اپنا لوں؟ وہ جھوٹی باتیں کیا ہیں؟ اس کی عام مثال جو ہے ہمارے لوگ یہی دیا کرتے ہیں کہ جناب وہاں بیت اللہ میں پہنچ کے بھی ایک بوڑھا پنجابی ہمارا فون کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو، او بھائی وہ فلاں بابا بزرگ جو ہے نا اس کے نام پہ ایک بکرا چڑھا دو، میں بہت سخت بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، اس بابے کی قبر پہ جا کے ایک بکرا چڑھا دو، میں بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کھڑا بیت اللہ میں فون یہیں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ یہ کس نے اس کو یہ باتیں سکھائی ہیں؟ جھوٹی باتیں ہیں جو اس نے اپنا لیں اور وہاں پہنچ کے پھر اسی جھوٹ کو اپنایا ہوا ہے اور اسی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ پر اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان تمام باتوں سے بچنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہو کے رہنا ہے۔ نہ جھوٹ بولو، نہ جھوٹی باتوں کو اختیار کرو۔ تو جھوٹی باتوں میں یہ جہاں یہ عقیدے ہیں وہاں اور بھی بڑے برے عقیدے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ یعنی بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا بھی رہے ہیں کہ یار میں یہاں تو آتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن فلاں درگاہ میں جاتا ہوں تو وہاں دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ چلو پروگرام بنا لیتے ہیں، اگلے 6 مہینے بعد ہم وہاں چلیں گے، وہاں دعائیں کریں گے۔ یہ جھوٹ کی تبلیغ، جھوٹی باتیں پھیلانا، غلط مسئلے لوگوں کو بتانا، یہ سب اس کی تاکید ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کے کم از کم خدا کا خوف کرو اور یہاں آ کے کچھ تو سچی بات کر لو، سچ کو اپنا لو، کچھ تو حیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکینہ، نہ شریک کرنے والے بھی ساتھ اس کے۔ یہاں بتایا بھائی یہاں آئے ہو تو حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، بس سب خداؤں کو، سب بزرگوں کو نکال دو اپنے دلوں سے، وہ خدائی کا مقام نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھو۔ یہ ساری دنیا جو آئی ہوئی ہے یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے آئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے جو اپنے اپنے کونے بنا رکھے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو وہاں جا کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہیں سے بڑی دلیل ملتی ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یکسو ہو کے یہاں آئے ہیں۔ تو تم بھی یہاں پہنچو تو یکسو ہو جاؤ، یہ چھوڑو ان جھوٹی باتوں کو، جھوٹے تصورات کو، جھوٹی تبلیغ کو۔ اور اسی طرح بتوں کی نجاست، جو وثن کی نجاست ہے جو دلوں میں بیٹھی ہے کہ ایک انسان کو خدائی کا مقام انسان دے دے۔ حنفاء للہ، اس سے پاک صاف ہو کے صرف اور صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ بیت اللہ میں کم از کم وہاں تو یکسو ہو جاؤ مکہ میں پہنچ کے۔ اور غیر مشرکین بھی، دوسری بات، نہ شرک کرنے والے ساتھ اس کے، وہاں پہنچ کے اس کے ساتھ کوئی شرک بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مومن بن کے رہو، موحد بن کے رہو۔ اور یہ یاد رکھو وَمَن یشرک باللہ، جو حج کرتا ہے اس کے شاعر بجا لاتا ہے، پھر اس کے باوجود وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ یوں سمجھے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے۔ وہ اوپر تھا، اس نے سوچا کہ میں چھلانگ لگا کے نا اپنا پیراشوٹ کھول لوں گا، پیراشوٹ نہیں کھلا اس شرک کی وجہ سے۔ اب وہ جب گرے گا تو کیا حالت ہوگی؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو وہ پرندے جو نوچنے والے ہیں وہ اس کو نوچ کھا لیں گے، اچک لیں گے اس کو، یا پھر تہوی بہ الریح، پھینک دے گی، گرا دے گی اس کو، الہوا، الریح ہوا، فی مکان سحیق، دور دراز کسی جگہ میں، کوئی راستے میں نہیں گرائے گی۔ آپ سوچیں نا جہاز جب گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ کوئی شہر کے اوپر گرتا ہے، کسی سڑک پہ گرتا ہے، ایسی جگہ جا گرتا ہے جس کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہوا تو اخبارات میں وہ نام آ جاتے ہیں،
کہ بھئی پتہ نہیں کون سا دیہات ہے، اس دیہات کے فلاں علاقہ ہے، اس میں جا کے وہ جہاز گرا ہے، سمندر میں گر گیا، پتہ نہیں چلا کہاں گیا، پہاڑوں میں جا کے گر گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا. تو بینی اس شخص کا انجام بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دور دراز کہیں جا کے گرا. تو یہاں مراد کیا ہے پھر؟ کہ ایک بندہ جو حج کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ اس کو درند جو پرندے ہیں، ایسے پرندے جو نوچنے والے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، یہ اس کو نوچ کھائیں گے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، وہ خود بھی برباد ہوگا، اپنے وجود کو ختم کرا بیٹھے گا، یا ہلاک ہو جائے گا، یا پھر ہوا اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دے گی کچرا سمجھ کے. کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اس کا، یہ وہ یاد رکھے. اس کی حالت یہی ہوگی جیسا کہ آسمان سے کوئی شے گرے تو پرندے یا تو اس کو نوچ لیتے ہیں یا پھر ہوا اس کو دور دراز پھینک دیتی ہے. اللہ کے ہاں اسی طرح اس بندے کی کوئی وقت نہیں ہوگی. ذالک، یہ ہے حکم، ایسے ہی کرنا ہے. حاجیوں نے اپنے حج کو ایسے ہی کرنا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، تو بے شک وہ، مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی میں سے ہے، دلوں کے. اللہ کی یہ نشانیاں، جو بھی ان کی تعظیم کرے گا، یاد رکھے اللہ فرماتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں خدا خوفی ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اللہ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے نا، بظاہر شکلوں کو نہیں دیکھتا. تو جو اس طرح تعظیم کرے گا چلتے پھرتے اللہ کے شعائر کی، تو واقعی یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں خدا خوفی ہے. بندہ خود اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، ذرا زبان کو غلط استعمال نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، نہ جھوٹی باتوں پر یقین کرے، اور اسی طرح جو وسن کی نجاست ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے. کسی کی محبت غیر ضروری طور پر غلو میں آ کے اپنے دل میں پیدا نہ کرے سوائے اللہ کی محبت کے. عبادت کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھے، لڑائی جھگڑے سے بھی محفوظ رہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ علامت ہے اس بات کی کہ واقعی اس کے دل میں خدا خوفی، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے. وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ کہیں نافرمانی ہوئی تو میرا حج ضائع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ان باتوں سے. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں. الی اجل مسمی، ایک وقت تک جو مقرر ہے. ثم محلها، پھر حلال ہونے کی جگہ ان کی. الی البیت، طرف اس گھر کے ہے. العتیق، جو قدیم ہے. تو یہ جتنے بھی جانور ہیں، مویشی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم نے جب یہ طے کر لیا کہ یہ جانور میں نے خریدا ہے اور اس کو جا کے میں نے بیت اللہ میں، حرم پاک کی حدود میں جا کے میں نے ذبح کرنا ہے، حج کے شعائر بجا لانے ہیں، اور حج میں یوم النحر کے دن میں نے اس کو ذبح کرنا ہے وہاں. تو جب یہ طے کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دو. یہ ہار جب ڈال دیا ہے تو لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں کچھ فائدے ہیں ایک وقت تک جو مقرر ہے. وہ وقت کیا ہے؟ گھر سے چلے ہو، بیت اللہ پہنچے ہو، تو راستے میں وہ جانور تم لے کے آ رہے ہو، اگر اس کے دودھ ہے تو دودھ پی سکتے ہو تم. یہ فائدہ ہے. یہ نہیں کہ بس جی میں نے تو یہ دے دیا، یہ تو اللہ کے نام کی قربانی، اب میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نا، اگر اونٹ ہے اور اونٹ کو لیا اس لیے کہ میں نے وہاں جا کے قربان کرنا ہے، اور پھر اب اس اونٹ پہ میں نے سوار نہیں ہونا، میں تو اسی کے ساتھ پیدل ہی چلوں گا، نہیں، تم اس پہ سوار ہو سکتے ہو، یہ فائدہ اٹھا سکتے ہو. کچھ سامان اگر رکھنا ہے تو تھوڑا بہت رکھ بھی لو اس کے اوپر تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو، وہ لے جاؤ اس کو. تو یہ چند دنوں تک جو مقررہ وقت ہے، جب تک وہاں نہیں پہنچتے اور وہ دن نہیں آتا قربانی کا، اس وقت تک تم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ اس سے سواری کا کام بھی لے سکتے ہو، اس کا دودھ بھی پی سکتے ہو، اس پہ سامان بھی لاد سکتے ہو، بشرطے کہ جانور ہو ایسا، یہ نہ ہو کہ بکری کے اوپر سامان لاد دیا جائے یا گائے کے اوپر.
نہیں، جو اونٹ ہے. ثم محلھا، پھر حلال ہونے کی جگہ ہے ان کی، الی البیت العتیق، طرف اس گھر کے جو قدیم ہے، یعنی وہاں منا میں پہنچ کے وہاں پر تم نے اس کو حلال کرنا ہے، اور وہ بھی وقت مقررہ، یوم النحر کے دن یہ شروع کرنا ہے. اور یہ 3 دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھیے. ہم یہ حدیثیں نہیں پڑھتے، مگر جو بات چل نکلی ہے نا ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا ہی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں یوم النحر و ایام التشریق کلھا ذبح، کہ نحر کا دن وہ 10ویں کا دن ہے، اور اس کے بعد تشریق کے ایام، یہ ایام تشریق 11 12 13 یہ دن ہوتے ہیں، 11 12 اور 13، کیونکہ ان راتوں میں چاند جو ہے نا وہ روشن ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایام تشریق کہا ہے. تو ان یوم النحر و ایام التشریق کلھا ذبح، یعنی نحر کا دن اور 3 دن تشریق کے، یہ سب کے سب ذبح کرنے کے دن ہیں، یعنی ان دنوں میں قربانیاں ہو سکتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک 3 دن یہ نہیں ہے، وہ یوم النحر کو نکالیے، پھر جو 3 دن ہے وہ شامل کیجیے، یہ صحیح معنی ہے اس کا. ہم نے کیا کیا، یوم النحر کو اور پھر 2 دنوں کو ملا کے کہا قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں. مسئلہ پڑھیے، مسئلہ یوں ہے، آپ نے باقاعدہ یوم النحر کے لفظ فرمائے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں ایام التشریق. سب علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ 10ویں رات جو ہے یوم التشریق نہیں ہے، وہ 11 سے شروع ہوتی ہے، اور 11 12 13 یہ ایام التشریق ہوتے ہیں. تو آپ کی یہ حدیث ہے، تو اس لیے چوتھے دن بھی اگر قربانی کی جائے تو اس میں کوئی خدا نخواستہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے. ہاں یہ مخالفت ضرور ہوگی کہ اگر کوئی چوتھے دن کر رہا ہو اس کو فتویٰ دے دیا جائے تمہاری قربانی آج نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہوگی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر گروہ کے لیے، جعلنا مقرر کیا ہم نے، منسکن قربانی کرنا، لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں، اسم اللہ نام اللہ کا. یا اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں نے تمہارے لیے یہ کوئی قربانی کرنا مقرر نہیں کیا، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں جو مسلمان تھے میں نے ان کے لیے بھی قربانی کرنا مقرر کیا تھا. وہ بھی اللہ کا نام لے کے قربانیاں کرتے تھے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، کوئی نیکی کریں جس سے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو. تو وہ قربانیاں کرتے تھے اللہ کا نام لے کے. اخلاص چاہیے، اخلاص کہ اللہ میں جو قربانی کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف تیری راہ میں، تیرے نام پہ، کسی اور کو لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. یہ ہے وہ اپنی خواہشات کی قربانی، کہ میرا پیسہ ہے، پیسے سے محبت ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی محبت میں آ کے میں کوئی جانور خریدوں اور صحیح سالم جانور ہو، پھر اس کو اللہ کا نام پڑھ کے صرف اللہ کے لیے قربان کر دوں. تو پہلے بھی میں نے یہ، اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے لیے میں نے قربانی کا یہ طریقہ مقرر کیا تھا، تمہارے لیے بھی کر دیا ہے، اس لیے اس کو نیا بوجھ نہ سمجھنا. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، علی ما رزقہم، اوپر ان جانوروں کے جو اللہ نے ان کو رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، مویشی چوپایوں سے. ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا، گوشت کھانا تھا، چاہتے تھے ایک تو ہم اللہ کے ہاں قربانی کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، ثواب ملے ہمیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے گوشت کو بھی کھائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ شروع سے ہی مقرر کیا ہوا تھا، پہلی قوموں میں بھی تھا جو مسلمان تھے، اور تم میں بھی ہے. لہذا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پہلوں کو بھی یہی سبق دیا تھا، تمہیں بھی یہی دیا جا رہا ہے. اب دیکھا جائے تو مقصد ایک ہی ہے، تو تمہارا بھی معبود ایک ہی معبود ہے. جیسے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی تھی اور ایک اللہ کے نام پہ قربانیاں دی تھیں، تم بھی ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہو، تو تم بھی اسی کے نام کی قربانی دو، کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں دینی. بس یہ یاد رکھنا. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے تم فرما بردار ہو جاؤ.
جب اس کا یہ حکم آ جائے تو مان لو کہ ٹھیک ہے اللہ، پہلی امتوں نے ایسا کام کیا، تجھے خوش کیا، تیرا قرب حاصل کیا، تو ہم بھی صرف تیرے نام کی قربانی دے کے آج فرما برداری کا اعلان کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو، یعنی جو میرا حکم سنے، اکڑے نہ اور میرے آگے جھک جائیں، کسی اور کا تصور بھی نہ آئے ان کے دل و دماغ میں کہ کوئی اور بھی ہستی ہے جس کے نام سے میں قربانی دے کے اس کا قرب حاصل کر کے اس کی شفاعت کل قیامت کو حاصل کر کے میں بھی خوش نصیب لوگوں میں ہو سکتا ہوں۔ یہ اکڑ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواز کہیں نہیں لکھا۔ وہ بات ماننی چاہیے جو اللہ نے کہی ہے، رسول اللہ نے کہی ہے۔ یہ ہوتے ہیں عاجزی والے لوگ۔ تو یہ کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ عاجز وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے۔ یہ مخبت کے 3-4 صفات اللہ نے بتائی ہیں کہ عاجز لوگ کون ہیں۔ پہلی بات تو یہ، جو ہی اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ پھر غور کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو سن کے غور کرتے ہیں کہ بھئی میں نے اس حکم کو تسلیم بھی کیا کہ نہیں، جیسے اللہ نے چاہا میں نے ویسے کیا یا نہیں، کوئی نافرمانی تو نہیں کی۔ میری نیت کیا تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی میری قربانی، میری عمل، میری کوئی عبادت قبول بھی کی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے منہ پہ مار دی گئی ہے؟ ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو، میں اس کا بندہ نہ بنوں، میں عاجزی اختیار نہ کروں، اکڑوں اس کے سامنے۔ نہیں، دل ان کے اندر سے لرزتے ہیں تو اور عاجزی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر والصابرین علی ما اصابہم، کوئی بھی اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں، دین پر عمل کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت ان کو پیش آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، ہائے وائے نہیں کرتے، پیٹتے نہیں، بلکہ الصابرین، وہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ شاید مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں کتنے ایمان کے پانی میں ہوں، کتنا میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور تیسری خصوصیت ان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے، نیکیاں بے شک ساریاں کریں مگر نماز نہ پڑھیں تو یہ مخبت کی صفت نہیں ہے۔ ساری نیکیوں کے ساتھ نماز بھی باجماعت، ایک مقیمی قائم کرنے والے، باجماعت نماز پڑھنے والے بھی بنتے ہیں وہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور چوتھی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہم نے رزق دے رکھا ہے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، مال ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، میں کچھ اللہ کے دین کے لیے بھی اس کو وقف کروں، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا بنانے کے لیے تو اپنے دماغ کو، اپنے صلاحیت کو لگا دیا، مگر اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیت اور وقت کو نہ لگائے، خرچ نہ کرے، تو یہ مسلمان ایسا نہیں سوچتا۔ مسلمان یہ بھی سوچتا ہے کہ کچھ ثواب میں ادھر بھی کما لوں، یہ بھی کام کروں تاکہ مجھ سے اللہ بھی خوش ہو اور میرے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں مزید برکتیں ہوں۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا، بنایا ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے اللہ کی۔ اب وہ جو قربانیاں، ان میں ایک اونٹ بھی بعض لوگ لے آتے ہیں، اونٹ بھی قربان ہوتے ہیں، تو اونٹ کی قربانی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اونٹ جو ہیں قربانی کے، جعلناہا، بنایا ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں اس کا وجود ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور خاص طور پر جب اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے کہ اس کو ہم نے وہاں قربان کرنا ہے، تو پھر یہ
من شعائر اللہ میں سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا احترام، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ لیکن ویسے دیکھا جائے تو اونٹ اور ایک انسان، اگر آپ کے ہاتھ میں رسی ہو اونٹ کی تو دونوں کو دیکھیں نا کیسے لگے؟ اللہ فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے اور اونٹ کو بھی دیکھے، اتنا بڑا اونٹ میں نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے ممکن ایسے کہ اتنے خوف، یعنی اس کی شکل دیکھیں، ذرا وہ منہ کھولے، ذرا آنکھیں پھاڑ کے یوں دیکھ لے، بندہ گھبرا جائے۔ تو بہرحال یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی زبردست نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ایک بڑی زبردست نشانی بنا دی ہے کہ اس کی نکیل تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو، اونٹ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اتنا بڑا جانور تمہارا تابع فرمان کر دیا۔ پھر اللہ کی نشانی میں یہ بھی ہے کہ تم نے اب اس کا احترام کرنا ہے، اس کو قربان کرنا ہے، تو اس کی قربانی کے لیے اس کا احترام بڑا ضروری ہے۔ تو فیہا خیر لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائیاں بھی ہیں، بہت بھلائی بھی ہے۔ سوار بھی ہوتے ہو، یہ صحرا کا جہاز ہے، لمبے لمبے سفر کرتا رہتا ہے، مسلسل بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کو ایسے بنایا۔ سینڈ سٹارم بھی آ جائے نا صحرا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی خاصیت رکھ دی ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ ریت نہیں جاتی، لیکن دیکھتا جاتا ہے۔ انسانی آنکھ کھلتی نہیں ہے لیکن یہ چلتا جاتا ہے اس سینڈ سٹار میں بھی۔ تو یہ بڑی بھلائیاں ہیں اس میں۔ جو جنگلی، جو خاص طور پر صحرائی لوگ ہیں جن کے پاس یہ اونٹ ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ تو اونٹ کے بغیر ایک دن بھی صحرا میں نہیں گزار سکتے۔ پھر اس میں خیر یہ بھی ہے کہ جب دودھ کی ضرورت ہوئی، مہمان آیا، اسی وقت جو ضرورت کا دودھ ہے وہ نکال کے مہمان کو بھی پلا لیا، خود بھی پی لیا، تازہ دودھ۔ یہ گائے کی طرح نہیں ہوتا کہ صبح بھی نکالنا ہے شام کو نکالنا ہے، وہ کسی بھی وقت نکالا جا سکتا۔ اس لیے یہ دیہاتی صحرائی لوگ جو ہیں یہ اونٹنی کے دودھ کو اکٹھا نہیں نکالتے، جو ضرورت ہے اتنا نکال لیا اور باقی چھوڑ دیا، پھر ضرورت پڑی اتنا نکال دیا، باقی چھوڑ دیا۔ مہمان آیا، فریش چیز، فریش چیز۔ آج یہ سب چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں اور بس ایسے نام رہ گئے ہیں باقی۔ تو لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بڑی بھلائیاں ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لہذا جب اس کو تم ذبح کرنے لگو تو ذکر کرو نام اللہ کا، علیہا، ان پر، صواف، صف بستہ کھڑا کر کے۔ صف بستہ کھڑا کر کے کیا مطلب؟ اس کا ایک گھٹنا باندھ لو، یعنی ٹانگ ہے نا یوں، اس کو یوں اکٹھی کرو اور یہاں پہ رسی باندھ لو، ایک گھٹنا باندھ دو، تو جب وہ باندھیں گے نا تو وہ بالکل یوں سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرنا ہے۔ تو ذبح کرنے کا طریقہ بھی سب جانتے ہیں نا، آپ دیکھا ہے نا اونٹ کو ذبح ہوتے، تو اونٹ کا ذبح نحر کہلاتا ہے، گائے، بکری اور دمبے کا ذبح وہ ذبح کہلاتا ہے۔ تو ان کو صف بستہ کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کے وہ خنجر مارنا ہے تاکہ ان کے گلے میں اندر اتر جائے اور وہ ان کی رگ کٹ جائے۔ تو بس یہ کرو گے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو تھوڑی دیر میں ہی اس کا سارا خون جو ہی باہر نکلے گا تو وہ اونٹ آہستہ آہستہ نیچے گرنا شروع ہوگا، اور جب گرے گا تو اپنے پہلو پہ گرے گا۔ تو جو ہی گر جائے گا تو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے ان کے پہلو، یعنی وہ اپنے پہلو پر گر پڑے، تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ ان میں سے۔ تو بس اب ذبح ہو گیا ہے، کھال اتارو، گوشت کاٹو، تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو، وَالْمُعْتَرَّ، اور سوال کرنے والے کو۔ قناعت کرنے والا جو ہے اس پہ گزارا کرنے والا جو ہے نا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، بس جو ہے بس ٹھیک ہے الحمدللہ، یعنی اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس نے سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں ہے، فقیر نہیں بننا لوگوں کے سامنے، بلکہ جو کچھ ہے کہتا ہے الحمدللہ، بس اس پہ میرا گزارا ہو رہا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے۔ اور المعتر، کچھ سوالی بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں گوشت دے دیا جائے تو ان کو بھی دے دیا جائے، دیکھو ان کو
اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح سخرناہا، مسخر کیا ہم نے ان جانوروں کو، ان اونٹوں کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واقعی دیکھا جائے تو گائے کو ذبح کرنا مشکل ہے، اور اس کے مقابلے میں اونٹ کو ذبح کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس طرح ذرا تگڑا بکرا ہو نا تو وہ بھی 2-3 بندوں کی مدد چاہتا ہے، تب جا کے وہ کسائی ذبح کر سکتا ہے اس کو، لیکن اس اونٹ کو کھڑے کھڑے آرام سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اس کی تسخیر جو ہم نے تمہارے لیے کر دی ہے۔ اتنا بڑا جانور، اور یہ طریقہ جو ہم نے سکھایا ہے، یہ تسخیر کا ہم نے تمہیں سکھایا ہے، اور اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں عقل دی، ہمیں سمجھ دی، ساری مخلوق ہمارے تابع کر دی، ہمیں کسی کے نہیں کیا۔ لن ینال اللہ، ہرگز نہیں حاصل ہوتا یا پہنچتا اللہ کو، لحومہا، گوشت ان کا، ولا دماؤہا، اور نہ خون ان کا، ولیکن، اور لیکن، ینالہ، پہنچتا ہے اسے، التقوی، تقوی، منکم، تمہارا۔ باقی یہ سمجھا دیا کہ یاد رکھو لوگ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی، آپ نے جب تک یہ قربانی کے مسائل نہیں آئے، لوگ یہ کرتے تھے کہ قربانی کے جانور لاتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد ذبح کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون لیا، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ مل دیا، یا اس کے گوشت کا کچھ حصہ لیا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا، اور کہا جی بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے نا، میرے نزدیک یہ طریقہ درست نہیں ہے، تمہارا یہ خون ہو، گوشت ہو، یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، یہ سب دکھاوے ہیں، کھاتے پھر بھی تم ہو۔ وہ گوشت 2-3 دن لٹکتا ہے، پھر اس کو اٹھانے والے لے جاتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، میں کہاں کھاتا ہوں؟ اور پھر اسی طرح تم خون ملتے ہو، وہ خون بھی مجھے نہیں پہنچتا، تو کیا پہنچتا ہے پھر اللہ؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کس جذبے سے، کس محبت سے، کس خوف سے تم نے یہ قربانی دی، وہ دل کی جو کیفیت ہے وہ ہے کہ اللہ یہ قربانی میں دے رہا ہوں تیرے دین کے لیے، تیری ذات کے لیے، اگر مجھے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑا تو میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ اصل تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جج کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ تم اتنی بکری، اتنی مہنگی 2-2.5 لاکھ کی گائے لے لو، اخبار میں تصویر چھپوا دو، لو جی زبردست قسم کی گائے ہے جو میں نے لے لی، لوگ واہ واہ کریں۔ یہ نہیں، تقوی یہی ہے کہ انسان جو بھی قربانی کرے، دل کے اندر وہ جذبہ کیا ہے، اللہ وہ جج کرتا ہے۔ اسی طرح سخرہا لکم، اس نے مسخر کیا ان جانوروں کو تمہارے لیے۔ اب یہ سخرہا کا مطلب یہ جتنے مویشی جانور ہیں، 4 قسم ہیں، اللہ نے مسخر کر لیا تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ، یعنی کنٹرول میں دے دیا ان کو تمہارے، تاکہ تم اللہ کا نام لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی کیسے بیان کریں گے؟ ذبح کریں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہی ہے نا، ورنہ وہ جانور ہم پکڑ کے کہتے ہیں کہاں بھاگتے ہو؟ کسائی ایسے کرتے ہیں نا بعض اوقات، اس کو پتہ نہیں ہوتا، تمیز ہی نہیں ہوتی کہ بھئی میں نے یہ ذبح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، پھر یہ بھی کہ جب میں ذبح کروں تو ذبح کرتے وقت دعا مانگوں بسم اللہ اللہ اکبر، کوئی ڈرتے ڈرتے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ہدایت نہیں دی کہ ہم اس کو مذاق بنا لیں اور پکڑ کے اس کو نہ اللہ کا نام لیں، گالیاں دیتے دیتے اس کو ذبح کر دیں، اور ایسے بندے سے ذبح کرائیں جس کو کچھ تمیز نہ ہو، جس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ اس قربانی کرنا کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں سمجھایا کہ ایک جانور کو ذبح کرتے وقت تم کیا کرو، بڑے پیار اور محبت سے اس کو چھری مت دکھاؤ، پیار اور محبت سے اس کو لٹاؤ آرام سے، اور لٹانے کے بعد اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کو پیچھے کرو، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو،
بالکل تیز ہو، ایس کھردری نہ ہو، اور تیز کر کے فوراً اس کی گردن پہ رکھ کے اس کو فوراً چلا دو تاکہ وہ کٹے تو فوراً کٹ جائے. یہ نہ ہو کہ آدھا کٹے اور باقی کھڑا ہے وہ، نہیں، اس کو فوراً کاٹ دے وہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاکید ہے ہم مسلمانوں کو. اس طرح اس جانور کو تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو سبمٹ بھی کر چکا، لٹا بھی چکا. اب گردن پہ چھری چلانا اللہ کا نام لے کے اور اللہ اکبر کہہ کے، یہ ایک مسلمان کا کام ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے نصیب کی. اس طرح ہم نے جانوروں کو قربان کرنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو. یہ سب نیکیاں ہیں. جو اس طرح کی نیکی کرے گا، قربانی کرے گا، محض اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، تقوی اس کے دل میں آتا ہے، اور پھر جب ذبح کرتا ہے تو اسلام کے بتائے ہوئے عین طریقے کے مطابق بڑے احترام کے ساتھ. ایسے بندوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ تم کچھ بھی نہیں، تمہاری ساری نیکیاں اللہ نے قبول کر لی. یہ مطلب ہے خوشخبری کا. کیونکہ نیکیاں کی ہیں تو اس لیے ہماری طرف سے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ تمہاری ایک ایک نیکی رب کی جناب میں قبول ہو گئی، قربانیاں بھی قبول ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.